ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اقلیتی برادری کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور دیگر تعلیمی اداروں پر رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون نافذ کرنے کی مانگ والی ایک PIL کو سخت الفاظ کے ساتھ خارج کر دیا۔ عدالت نے نہ صرف درخواست پر غور کرنے سے انکار کیا بلکہ درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ کانگریس نے جمعہ کے روز مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سراسر جھوٹ قرار دیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو پہلی مرتبہ ووٹ چوری کے ذریعے وزیر اعظم بنے تھے۔ کانگریس نے اس حوالے سے ممتاز مورخ اور مصنف راج موہن گاندھی کی تفصیلی وضاحت کا حوالہ دیا جو مہاتما گاندھی کے پوتے بھی ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ایکس پر راج موہن گاندھی کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے 1946 کے کانگریسی انتخاباتی عمل کی اصل صورتحال بیان کی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے غیر قانونی کف سیرپ کی تیاری، ذخیرہ اندوزی اور مبینہ اسمگلنگ سے منسلک منی لانڈرنگ معاملے میں جمعہ کی صبح ایک بڑی کارروائی انجام دی۔ ED نے 3 ریاستوں اتر پردیش، جھارکھنڈ اور گجرات میں بیک وقت 25 مقامات پر چھاپے مارے جو صبح 7:30 بجے سے شروع ہو کر دن بھر جاری رہے۔ لوک سبھا میں جمعہ کو کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ملک میں خطرناک حد تک بڑھ چکی فضائی آلودگی کے مسئلے کو زوردار انداز میں اٹھایا اور کہا کہ ہندوستان کے بیشتر بڑے شہر زہریلی ہوا کی چادر تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ لاکھوں بچے پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل شدید خدشات سے دوچار ہے، جبکہ بہت سے لوگ کینسر سمیت دیگر مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے میں کانگریس حمایت یافتہ امیدواروں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے بعد سامنے آنے والے نتائج سے واضح ہوا کہ ریاست کے حکمراں کانگریس پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو دیہی علاقوں میں عوام کی جانب سے بھرپور حمایت ملی۔ غیر جماعتی بنیاد پر منعقد ہونے والے ان انتخابات میں اگرچہ امیدواروں کو پارٹی نشان نہیں دیا گیا تھا، تاہم سیاسی وابستگیوں نے نتائج پر نمایاں اثر ڈالا۔ نظام آباد ضلع کی 184 گرام پنچایتوں کے انتخابات میں مسلم امیدواروں نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے مجموعی طور پر 9 سرپنچ نشستیں جیت لیں۔ اس کامیابی کو مقامی سطح پر مسلم نمائندگی کے مستحکم ہونے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے سرپنچ انتخابات میں اپنے بھائی کی شکست کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے یہ خاتون دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوئی۔ یہ افسوسناک واقعہ گمبھیر پور گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق راجنہ سرسلا ضلع کے رودرنگی منڈل سے تعلق رکھنے والی 38 سالہ ممتا جو اس وقت کورٹلہ میں مقیم تھی، اپنے میکے یعنی جگتیال ضلع کے کتھلا پور منڈل کے گمبھیر پور گاؤں اپنے بھائی کے الیکشن مہم کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ اتر پردیش کے سابق IPS افسر امیتابھ ٹھاکر کی گرفتاری زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے امیتابھ ٹھاکر کو لے کر BJP حکومت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اب یوگی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی کوئی BJP حکومت کو بے نقاب کرتا ہے یا پھر سوال پوچھتا ہے، یہ بدعنوان BJP حکومت ان کے خلاف کوئی پرانا مسئلہ اٹھاتی ہے اور راستے میں انہیں گرفتار کر لیتی ہے، چاہے وہ عام شہری ہوں یا اعلیٰ عہدے کے
IPS آفیسر۔ گوا میں رومیو لین نائٹ کلب آتشزدگی کے واقعے کے ملزم گورو اور سوربھ لوتھرا کی ہندوستان واپسی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کو تھائی لینڈ کے شہر پھوکٹ میں حراست میں لے لیا گیا، تاہم انہیں ہندوستان واپس لانے کا عمل فوری طور پر ممکن نہیں۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ تاخیر کی بنیادی وجہ ان کے پاسپورٹ کی منسوخی ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخاب کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ ملک کے چیف الیکشن کمشنر ایم ناصر الدین نے بتایا کہ آئندہ سال 12 فروری کو عام انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی، ساتھ ہی اسی روز جولائی چارٹر پر ریفرنڈم منعقد کیے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش کیڈر کے 2012 بیچ کے پرموٹی IAS افسر سنتوش ورما گزشتہ 15 دن سے زیادہ عرصے سے سرخیوں میں ہے۔ ورما کی ریٹائرمنٹ میں 5 سال باقی ہے۔ ان پر برہمن برادری اور عدلیہ کے بارے میں کھلے عام توہین آمیز تبصرے کرنے کا الزام ہے۔ مدھیہ پردیش میں برہمن برادری کے ارکان اور تنظیمیں سڑکوں پر ہیں، مسلسل احتجاج اور مظاہرے دیکھ رہے ہیں۔ ریاست کی موہن یادو حکومت نے اپنے طور پر ان کے خلاف کارروائی کی۔ مرکزی حکومت سے ورما کی برطرفی کی سفارش کی گئی ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حکومت RSS کے دباؤ میں یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ بریلی کی ایک عدالت نے اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان اور ایک دیگر ملزم کو مشروط ضمانت دی ہے، جو آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹر سے متعلق تنازعے پر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جنہیں مبینہ تشدد بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے پر ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد شعیب آفریدی نے الزام لگایا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ شعیب آفریدی کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب جمعرات کو اڈیالہ جیل انتظامیہ نے انہیں پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی سفیر برائے ترکی اور شام کے خصوصی ایلچی ٹام بیرک نے کہا ہے کہ ترکی کو غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک اسرائیلی صحافی امیچا اسٹین کے ایکس پر شیئر کیے گئے بیانات میں بیرک نے کہا کہ ترکی کی شرکت مجوزہ عالمی استحکام کو مضبوط کرے گی۔ غزہ میں جمعہ کو شدید سردی کے باعث ایک اور معصوم نوارد بچی جاں بحق ہو چکی ہے، جبکہ قابض اسرائیل کی جانب سے اب بھی پکے گھر، ریسکیو سامان اور بے گھر محصور شہریوں کے لیے بنیادی امدادی وسائل کی آمد روک دی گئی ہے۔ ڈوبتی خیمہ بستیوں میں پھنسے ہزاروں لوگ موت و اذیت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے کمشنر جنرل فلپ لارازینی نے غزہ میں انسانی حالات کی سنگینی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ شدید طوفانی بارشوں نے بے گھر لوگوں کے خیمے ڈبو دیے ہیں۔ غزہ میں حکومتی میڈیا آفس کی جانب سے منجمد قطبی طوفان ٹیبرون کے حوالے سے جاری کی گئی ابتدائی وارننگز آج عملی حقیقت بن چکی۔ جمعہ تک غزہ پٹی پر مسلسل ٹوٹ پڑنے والی شدید موسمی آفت نے حالات کو ایک دلخراش سانحے میں بدل دیا ہے۔ اس طوفان نے تباہ کن سیلاب، تیز رفتار آندھیاں، بلند سمندری لہریں اور شدید گرج چمک کے طوفان پیدا کیے ہیں، جنہوں نے 15 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینیوں کو ڈوبنے اور پہلے سے تباہال مکانات کے مکمل انہدام کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے مقبوضہ مغربی کنارے سمیت مقبوضہ بیت المقدس میں قابض اسرائیل کی توسیع پذیر آبادکاری کی شدید مذمت کی ہے۔ جمعہ کے روز جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں گوٹیرس نے واضح کیا کہ سن 2025 عیسوی اقوام متحدہ کی نگرانی شروع ہونے کے بعد سے آبادکاری کے منصوبوں میں سب سے بڑے اضافے کا سال ثابت ہوا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے آج مسجد اقصی اس کے صحنوں میں نماز جمعہ ادا کی ہے، جو اس حقیقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ سخت پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود مقدس مسجد سے اپنی وابستگی اور اس کی آبادی کو ہر قیمت پر قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔